دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا تھا جلا. الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ. الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقویٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام برادر محترم خطیب اسلام حضرت مولانا قاضی ظہور الہی صاحب قادری دامت برکاتہم العالی، خطیب شہیر برادر محترم حضرت علامہ محمد حنیف عباسی صاحب، عظیم ثناخان رسول برادر محترم جناب محمد اکرم علوی صاحب، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اس ذی وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں برادر عزیز جناب ارشد محمود صاحب شادی خانہ آبادی کی خوشی میں بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں اظہار تشکر کے لیے قائم کیا گیا ہے. ان کا یہ عمل لائق صد تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے. اس کے انعقاد پر میں برادران محترم جناب غلام مرتضیٰ صاحب، محمد رضا صاحب اور دیگر ان کے تمام افراد خانہ کی خدمت میں دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے برادر محترم جناب صابری صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جن کے رابطہ سے اور محبت بری دعوت پر میں یہاں پہنچا ہوں. اس طرح کے پروگرام کاش ہر شادی پہ رکھے جائیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندوں کی خوشی میں وہ لا شریک بھی شریک ہو جائے گا. ہمیں اللہ رب العزت بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے، اتنی زیادہ کہ ہم گن نہیں سکتے، لیکن ان نعمتوں پر خوشی کا اظہار ہماری میجارٹی اور اکثریت اس انداز کے ساتھ کرتی ہے کہ جس نے یہ خوشی دی ہے اسی کو ناراض کر بیٹھتا ہے. یہ عجیب حماقت، عجیب نادانی.
کہ جس نے خوشی بخشی ہے، خوشی اس طرح منائی جائے کہ اسی کو ناراض کر دیا جائے، اس سے بڑی بد نصیبی کی بات کوئی نہیں۔ اگر اسے ناراض کر دیا جائے اور اس کے غضب کی ایک نظر پڑ جائے تو شہنائیاں آنسوؤں میں ڈوب جاتی ہیں اور کہے چیخو پکار کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ہم نے اس کے غضب کے رنگ دیکھے ہیں، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کو ناراض کر کے اپنے بچوں کی شادیاں کی، گئے تھے تو دولہے تھے، آئے تھے تو میت تھے، اس کی بارگاہ میں دیر نہیں لگتی، اس کی ایک نگاہ غضب سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اس کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے، تاکہ اور کوئی روٹھتا ہے تو روٹھ جائے مگر وہ ناراض نہ ہونے پائے۔ کسی اور نے تو دنیا کے حوالے سے بات کی تھی اور اپنے دنیاوی محبوب کا ذکر کیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ شعر یہاں فٹ آتا ہے کہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تو بدل نہ جانا۔ دعا کریں وہ نہ روٹھے، اس لیے کہ ہماری زندگی بھی اسی سے ہے، بندگی بھی اسی سے ہے، دنیا بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے اور آخرت اور عاقبت بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو کتنا لطف آ رہا تھا۔ بہت سی شادیاں ہیں جہاں لاہور سے کنجریاں منگوائی جاتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی لعنتیں دیکھنے والوں سے بڑھ کر بلانے والوں پہ آتی ہیں، کیونکہ وہ سبب بنتے ہیں دوسروں کے گناہ کرنے کا۔ اور یہ بھی شادی کی مجلس ہے مگر اس کو حضور سے نسبت دے دی گئی، اور علوی صاحب نے اور دیگر بھائیوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ بنا ہوا وہ تصور تیرے جمال کا ہے، گزر رہا ہے جو لمحہ 1000 سال کا ہے۔ خوشبخت ہیں ارشد محمود کہ جن کی شادی پر آج خدا بھی خوش ہے، مصطفیٰ بھی خوش ہے۔ بس اس کو کبھی ناراضگی میں نہ بدلنے دینا۔ میں اس عظیم سعادت کے حصول پر ان کے گھر کے صرف مردوں کو نہیں، اپنی بہنوں، بہو، بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ورنہ اس طرح کے اقدامات میں عورتیں حائل ہو جاتی ہیں۔ بعض بد نصیب عورتیں ایسا لفظ زبان پر نکالتی ہیں کہ کافر ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں شادی تو نہ ہوئی پھر تو جنازہ ہو گیا۔ کہ شادی پر محفل میلاد، اللہ کرے کہ جن کی شادی ہونی ہے وہ آج اسی عزم کے ساتھ اٹھے کہ ہم اپنی شادی میں اللہ اور اس کے رسول کو بھی شریک کریں گے۔ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی اور امام الانبیاء کے ناموس کے لیے نکلنے والوں پہ گولیاں چلتی تھی، تاریخ میں ہے کہ اس وقت دہلی کے چوک میں ایک بارات جا رہی تھی اور ایک طرف جلوس نکلا تھا اور گولیاں چل رہی تھیں اور سینے چھلنی ہو رہے تھے۔ ایک ماں اپنے دولہے کو لے کر، اپنا ایک لوتا بیٹا تھا اس کا، بارات لے کے جا رہی تھی۔ اس نے کسی سے پوچھا یہ گولیاں کیوں کھا رہے ہیں سینے پہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے نکلے، تاجدار کائنات کی شان ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا اور یہ اپنے آقا پہ پروانہ وار قربان ہو رہے ہیں۔ اس نے نا تاریخ میں آتا ہے کہ اپنے بیٹے کے سر سے سیرا کھینچ لیا۔ اس نے کہا ماں ایسا کیوں کیا؟ کہا بیٹا اب تیری بارات آگے بعد میں جائے گی، جہاں میں تجھے اجازت دیتی ہوں ناموس رسول پہ لٹنے والوں میں تو بھی اپنا نام لکھوا لے۔
تو بھی شامل ہو جا۔ اس نے کہا ماں اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ ماں نے بیٹے کا ماتھا چوما، کہنے لگی بیٹا میں وعدہ کرتی ہوں تیرے ساتھ، جس رسول پہ لٹنے جا رہا ہے نا، تیری شادی اب یہاں نہیں ہوگی، جنت میں کروں گی، اور میں تیری شادی میں رسول عربی کو بھی دعوت دوں، اور تاجدار کائنات تشریف لائیں گے۔ تاریخ میں ہے وہ جوان گیا اور تاجدار کائنات کے ناموس پہ قربان ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ جو کٹنے والے ہیں اور لٹنے والے ہیں یہ اس طرح کیوں کٹ رہے ہیں؟ کہ ایک دولہا تھا، بارات جا رہی تھی، اسے شادی یاد نہیں آئی، وہ کٹ گیا، لٹ گیا ناموس مصطفیٰ پر۔ تو کسی دیوانے نے جواب دیا یہ اس لیے کٹ رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ جب گولی سینے سے گزرے گی نا تو ان کی روح مدینے سے گزرے گی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں یہی وقت ہوتے ہیں زندگی میں جب پتہ چلتا ہے کس بندے کا رسول سے تعلق کتنا ہے، کس بندے کا خدا سے تعلق کتنا ہے۔ اور تعلق والے سارے شادیوں پہ یاد رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کے قریبی لوگ بیٹھتے ہیں، بھئی شادی کرنی ہے بچے کی، فلاں ناراض ہے تعلق والا، اسے بھی راضی کریں، فلاں ہے اسے بھی راضی کریں۔ یہ ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے کہ قریبی جتنے ناراض ہیں سارے انہیں راضی کرنے جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں تاکہ شادی میں شریک ہو جائے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ جو خود شریک ہونا چاہتا ہے اور جس نے خوشی دی ہے اسی کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر تھا تو بادشاہ مگر دل فقیروں والا رکھتا تھا۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کہ وہ مومن تو کیا ہوگا، وہ تو انسان بھی نہیں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے خوشیوں میں خدا بھول گیا اور تیش میں خدا کا خوف نہ رہا۔ کہ مومن کیا ہوگا، وہ تو انسان بھی نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہی محفلیں ہماری پہچان ہیں، اور یہی حقیقت میں ہماری زندگی کی برکتیں ہیں جو ہم سے آہستہ آہستہ چھینی جا رہی۔ میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور میں بندوں میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ تمہارے دونوں جہان سنور جائے۔ بار بار قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ کیوں؟ کہ جب اس کی نعمتوں کا ذکر ہوگا نا تو جس نے دی ہیں وہ یاد آئے گا۔ جب نعمتوں کا ذکر ہوگا تو جس نے دی ہیں وہ یاد آئے گا، اور پھر جب وہ یاد آئے گا تو پھر اس کا شکر بھی یاد رہے گا، اس کا شکر بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے بندوں میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہا میری نعمتوں کی دھوم مچا۔ ایک سے ایک بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی، ایک سے ایک بڑی نعمت، اور اس حد تک اللہ پاک نعمتوں کا اظہار پسند کرتا ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر بندے کے جسم پر دیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے رزق حلال دے رکھا ہے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے پھرے، اللہ نے اچھی صورت دے رکھی اور فقیر بن کے رہے۔ امام الانبیاء نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے بال بکھرے تھے، فرمایا جب اللہ نے بال دیے تو تیل کیوں نہیں لگاتا، کنگھی کیوں نہیں کرتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں امام الانبیاء کو جب لوگ ملنے آتے تو تاجدار کائنات اپنے سر پہ پگڑی رکھتے، اور اگر آئینہ نہ ہوتا تو امام الانبیاء جو مٹکا تھا نا پانی کا اس کی چپنی اٹھاتے
اور اس میں چونکہ عکس نظر آتا ہے، امام الانبیاء اس میں جھک کے دیکھتے اور اپنی پھر داڑھی مبارک کو ٹھیک کرتے اور پگڑی کو سنوارتے. اللہ رب العزت نے جو شاید دی ہے نا اسے سنبھالا جائے. اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بار بار یہ فرمایا بلکہ حضرت عائشہ نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جب لوگوں کو ملنے جاتے ہیں تو پگڑی سنوارتے ہیں، داڑھی مبارک کو ٹھیک کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ ہاں، میرا رب حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. یہ تربیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اس کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے. کیوں؟ پھر تمہیں شکر نصیب رہے گا. اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نصیب رہا فرمایا ہم قسم کھاتے ہیں اپنی عزت کی، تمہاری نعمتیں کبھی گھٹنے نہیں دیں گے. لازیدنکم، ضرور بالضرور تمہاری نعمتیں بڑھاتے جائیں گے. ہماری نعمتیں جن کے گھروں میں مٹ رہی ہیں نا، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، غور کریں کہ وہ نعمتوں کا کفر تو نہیں کر رہے. یہ یاد رکھیں. میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں، سنیں توجہ سے میری گفتگو. اگر آپ کو رب نے کوئی نعمت دی تھی اور چھینی جا رہی ہے تو غور کریں اس نعمت پر کفر تو نہیں ہو رہا، اسی کی دی ہوئی نعمت سے اس کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. کیونکہ فرماتا ہے جب میری نعمتوں سے میری نافرمانی ہو جائے تو میں وہ نعمتیں چھین لیتا ہوں، وہ نعمتیں واپس کر لیتا ہوں. اور ہماری نعمتیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، واپس لی جا رہی ہیں. بہت سے چولہے بجھ گئے، غریبوں کی بیٹیاں ننگے سر پھرتی ہیں، سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا کوئی نہیں. اب عجیب بات ہے، عجیب بات، کسی کی بیٹی غربت کی وجہ سے ننگے سر پھر رہی ہے اور کسی کی بیٹی بے غیرتی کی وجہ سے ننگے سر پھر رہی ہے. معاشرے کا حال دیکھیں. یہ جو اسلام آباد میں ننگے سر ہے، انہیں غریبی نے ننگا نہیں کیا، انہیں بے غیرتی نے ننگا کر رکھا ہے. یہ جو ٹینٹ باچا میں اور ہمارے صدر میں یہ جو ننگے سر پھرتی ہیں، بہت سی عورتیں غریبی نے ننگے سر نہیں کیے، ان کے ننگے سر بے غیرتی نے کر دیے. ان کے باپ نے بچپن سے سر ڈھانپنا سکھایا نہیں. اگر ماں نے توجہ دلائی ہوتی، باپ نے توجہ دلائی ہوتی تو کس کی ضرورت تھی کہ گھر سے ننگے سر نکلتی. میں حیران ہوتا ہوں جب بڑے بڑے افسران اپنی بیگمات نیم اریاں آدھے ننگے جسم کے ساتھ بازاروں میں لے کے نکلتے ہیں. میرا دل کرتا ہے میں ان کے گریبان پکڑوں اور ظالموں کو بتاؤں کہ بیویاں اپنے دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. کبھی توجہ کیا آپ نے اس بات؟ علامہ اقبال آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ تھے. اقبال کو کہا گیا کہ آپ اپنی وائف کو بھی لائیں ایک کانفرنس میں. اقبال نے کہا میں غیرت مند مسلمان ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. اقبال نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یورپ کے ماحول میں رہ کر یورپ سے متاثر ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ ہو نہ جا. آج ہمارے چند لڑکے وہ جا کے لاہور میں پڑھتے ہیں، کالج میں بگڑ جاتے ہیں، اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، بگڑ جاتے. کہتے جی ماحول ایسا ہے، اقبال سے برا ماحول کس کو ملا تھا؟ اقبال وہاں گیا ہے اور بہت سی عورتیں اقبال کو اٹریکٹ کر رہی تھی، بہت سی لڑکیاں اقبال کے پیچھے لگی تھی اسے اپنی طرف مائل کریں. مگر اقبال اعلان کرتا ہے اور وہاں بھی کہتا ہے، اقبال کہتا ہے زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی، کہ لندن اور یورپ کی ٹھنڈی ہوائیں اس طرح چلتی تھی جس طرح تلوار کاٹ دیتی. اقبال کہتا ہے وہ لڑکیاں مجھے کیا متوجہ کر سکتی کہ میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف کا سرما لگا، کیا متاثر کرتی؟ اقبال کہتا ہے زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی.
کہ یورپ کی ٹھنڈی ہوائیں بھی میرے تہجد مجھ سے قضا نہیں کرا سکے. رب اور رسول سے تعلق ایسا ہونا چاہیے. جب جسٹس جاوید اقبال اس کو بھیجا نا اقبال نے باہر پڑھنے کے لیے، تو اقبال نے خط لکھا اسے، کہا بیٹا اپنے آپ کو اس گندے ماحول سے بچا کے رکھنا. تو جاوید اقبال کہتا ہے کہ میں نے واپسی خط لکھا، میں نے کہا ابا مجھے گندگی میں پھینک کر اب کہتے ہو دامن بچا کے رکھنا، کہ گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا اور کہتے ہو دامن بچا کے رکھنا. اقبال نے پھر جواب لکھا، اس نے کہا بیٹا ہیرا وہی ہوتا ہے ڈھیر میں رہ کر بھی اپنی چمک ختم نہ ہونے دے. تو وہ وہاں پڑھ کے بھی اپنی چمک اس نے نہیں بگڑنے دی، اور ہم یہاں رہ کر ہم جو ہیں بجھ گئے، ہمارے بچے بجھ گئے. کہاں سے روشنی غائب ہوئی ہے؟ کسی نے بڑی مزے کی بات کی، اس نے کہا ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ ظالم، ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ ظالم، جو جگہ تھی روشنی کی وہیں روشنی نہیں ہے. مسجدوں میں قیمتی فانوس لٹکا دیے گئے، مسجدوں میں چمکنے والی ٹائلیں لگ گئیں. مسجدیں اس لیے نہیں بنی تھی کہ یہ چمک جو ہے مسجدوں میں پیدا کی جائے، نہیں، مسجدیں دل چمکانے کے لیے بنی تھی کہ وہ چمک پتھروں پہ نہ ہو تمہارے دلوں پہ نظر آئے، وہ وہاں نہ ہو تمہارے چہروں پہ نظر آئے. مگر ہم اپنے ایسٹ کو برباد کرتے جا رہے ہیں. تو یہ لوگ غنیمت ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے کہ جو اس طرح کی محفلیں قائم کر کے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہتے ہیں. تاجدار کائنات نے جن کی تربیت کی تھی اور جن کا سچا رشتہ تھا حضور کے ساتھ، ان کی بھی شادیاں ہوئی تھی، ان کی بھی شادیاں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعد، اور بعض نے لکھا کہ حضرت جلیبیب حضور کے ایک صحابی تھے، بعض نے یہ نام ذکر کیا. امام الانبیاء کی پاس بارگاہ میں بیٹھے تھے، خدمت کرتے تھے حضور کے. ایک دن امام الانبیاء نے فرمایا سعد تو نے شادی نہیں کی؟ عرض کی اللہ کے حبیب آپ میری رنگت تو دیکھ رہے ہیں، ظاہری حسن کوئی نہیں، اور حسن بھی نہیں اور دولت بھی نہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں میرے پاس، اور یہی دیکھ کے لوگ رشتے دیتے ہیں. تو یا رسول اللہ مجھے کون رشتہ دے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ تیرے خیال میں کوئی عورت لڑکی کوئی ہے جوان تیرے خاندان میں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے سگے چچا کی بیٹی ہے، مگر میری غریبی سے مجھے رشتہ نہیں دیتی. یہ یاد رکھیے. امام الانبیاء نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا عورتوں کے ساتھ 4 وجہوں میں سے کوئی وجہ ہوتی ہے تو شادی کی جاتی ہے. جہاں بھی لوگ شادی کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں چیزیں. فرمایا لحسبہا والے جمالہا والے مالہا والے دینہا، یا اس کا اونچا خاندان دیکھا جاتا ہے جہاں رشتہ کیا جاتا ہے، یا اس کی دولت دیکھی جاتی ہے جہاں رشتہ کیا جاتا ہے کہ عورت جہیز کتنا لائے گی، لڑکی جہیز کتنا لائے گی، اور یا یہ ہے اس کا اونچا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور یا اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، یا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا اس کا مال دیکھا جاتا ہے، یا اس کا حسن دیکھا جاتا ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو اس کا دین دیکھتے ہیں، جو دین دیکھ کے شادی کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا یہ 4 چیزیں میں نے رکھ دی ہیں کلمہ پڑھنے والوں تمہارے سامنے، ان وجہ سے شادی کی جاتی ہے. مگر رسول کا مشورہ کیا ہے؟ فرمایا فظفر بذات الدین، فرمایا اگر دیندار مل جائے تو اس رشتے کو کبھی نہ ٹکرانا. اس لیے کہ اگر دیندار آ گئی گھر میں تو اللہ کی عزت کی قسم تمہارے بچے کمینے نہیں پیدا ہو سکتے. دیندار آ گئی بچے شریف پیدا ہوں گے، دیندار آ گئی اس کی برکت سے رب تمہیں رزق دے گا، دیندار آ گئی گھر کا ماحول اسلامی بن جائے گا اور تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے. امام الانبیاء نے یہ فرمایا. عرض کی اللہ کے حبیب میرے سگے چچا کی بیٹی ہے مگر وہ مجھے رشتہ نہیں دیتے میری غربت کی وجہ سے.
اور پھر حسن بھی کوئی نہیں، اور لڑکی حسینہ جمیلہ. دیکھو میرے رسول کی اتھارٹی. لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا سعد جاؤ میری طرف سے اپنے چچا کے گھر، اور اسے جا کر بتا دو کہ چچا دوسری بات نہ کرنا، تیری بیٹی کا رشتہ مصطفیٰ نے مجھے دے دیا. ہے کوئی اس طرح فیصلے کرے؟ سعد دوڑ پڑا چچا کے گھر کی طرف، دروازے پہ دستک دی. چچا باہر نکلا. ہاں بیٹا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا چچا سنبھل کے بات سننا، خود نہیں آیا، کسی کا بھیجا ہوا، مجھے تاجدار کائنات نے بھیجا. کیوں آئے ہو سعد؟ سرکار نے کیوں بھیجا ہے؟ چچا آپ کی بیٹی کا رشتہ مجھے حضور نے دے دیا. امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے رشتہ کر دیا. جو والد تھا لڑکی کا اس کا سر جھک گیا. ہاں چچا آپ کیا کہتے ہیں؟ سعد پوچھنے لگا. کہا بیٹا آپ چلو حضور کی بارگاہ میں خود حاضر ہوتا ہوں. اب اپنے ذہن میں یہ تھا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ جوڑ کوئی نہیں بنتی، حکم ہے تو مجال انکار نہیں ہے، لیکن جوڑ دیکھ لیں، جوڑ کوئی نہیں بنتی. نہ حسن اس کے پاس، نہ مال اس کے پاس، بیٹی میری ایسے 14ویں کا چاند. یا رسول اللہ صرف نظر ثانی فرما لے، اگر مشورہ ہے تو نظر ثانی فرما لے، حکم ہے تو میری گردن جھکی. بس یہ اپنے من میں سوچ رہے تھے. بچی اندر آٹا گوندھ رہی تھی اور وہ گفتگو سن چکی تھی. اس نے ہاتھ دھوئے نہیں، وہیں سے اٹھی، پیچھے آ کے ابا کے پاس آ کے سر جھکا لیا. کہنے لگی ابا میری ایک بات سن. کہ بیٹی کیا بات؟ کہ ابا میں نے ساری گفتگو سن لی، مجھے یہ رشتہ منظور. ابا اس کام کے لیے حضور کے پاس نہ جانا، میں دلوں بجان یہ رشتہ قبول کرتی ہوں. باپ نے ماتھا چوما، کہا بیٹی تو دیکھتی ہے جانتی ہے ساتھ کیسا، غریبی بھی ہے، حسن کوئی نہیں، تو حسین و جمیل، دولت بھی ہمارے پاس، سب کچھ رب نے دے رکھ، پھر کس بنیاد پہ قبول کر رہی ہے؟ لڑکی رو پڑی اور رو کر کہنے لگی دیکھ ابا جان اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، دیکھ ابا جان اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. دیکھ ابا جان اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو. میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے، پر بھیجنے والا تو اس کو 14ویں کا چاند. اور تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، اور کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے. ابا مجھے یہ رشتہ قبول ہے. باپ نے بیٹی کو سینے لگا لیا، رو کر کہنے لگا بیٹی میں تیرے جذبے کو سلام کرتا ہوں، مگر بتا تو صحیح تو اتنی خوش کیوں ہے؟ کہا ابا تجھے کیا بتاؤں میں کیوں خوش ہوں. جب ہم مدینے کی سہیلیاں بیٹھیں گی نا، کوئی بچی فخر سے کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے پسند کیا تھا، کوئی سہیلی کہے گی میرا رشتہ میری ماں نے پسند کیا تھا. میں سینے پہ ہاتھ ماروں گی اور فخر سے کہوں گی میری جیسی کون ہے، میرا رشتہ میرے مصطفیٰ نے پسند کیا تھا. ابا بیگانی بیٹیوں کے اس طرح رشتے کوئی نہیں کرتا، کوئی اپنی سمجھے تو کرتا ہے. ابا میرا مقدر دیکھ، میں فاطمہ کی بہن بن گئی ہوں، رسول نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا. تو امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کے ساتھ اس طرح کے رشتے جڑ جائیں تو پھر آواز آئی تھی اے میرے مصطفیٰ اسے بتا دے تیری شادی میں ہم بھی شریک. امام الانبیاء کے غلاموں ان راستوں پہ چلو تو صحیح. ہم بعد میں پریشان ہوتے ہیں جی بیٹا پیدا ہوا ہے اور بڑا ہو گیا ہے، اب مسجد کی طرف نہیں جاتا، اب شراب پیتا، اب نشے پہ لگ گیا،
اب پورا محلہ اس سے تنگ ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی 10 دن پہلے تیرے گھر میں شیطان ڈانس کر رہا تھا. یہ نہیں سوچتے شادی پر تو کیا کرتا رہا. جب شادی ہو رہی تھی تیری رب کی لعنتیں اتر رہی تھی گھر پر. نگاہ مصطفیٰ غضب کی پڑ رہی تھی پوری بارات پر کہ سنتوں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی. شادی میں برکت کہاں سے آتی؟ ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی بعد میں نتیجہ کیا نکلنا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ دلہا دلہن شادی کی پہلی رات اگر وضو کر کے دونوں مصلی پہ آ جائیں، جن کی نہیں ہوئی دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں اور شادی کے دن سے یاد رکھنا. جہاں شادی ہو اسے بھی پیغام بھیج دیں، اسے کہیں کہ وضو میں آنا. اپنی بہنوں کو جو جاتی ہیں پہلے چلی جاتی ہیں انہیں کہیں دلہن کو وضو کرانا. یا جب یہاں پہنچے، یہاں پہنچ کے کون وضو کرے گی؟ جس نے 5,000 یا 25,000 دیا ہے میک اپ کا، وہ وضو کہاں کرے گی؟ یہ سوچئے نا کہ یہ رسمیں ہمیں کس سائڈ پہ لے گئی. جو بیوٹی پارلر پہ 15,000 یا 25,000 دے کے آئی ہے وہ وضو کر کے اسے ضائع کرے گی؟ اس کا تو 1000 بار وضو ٹوٹے وہ نہیں کرے گی وضو. کیوں کرے گی؟ یہ چیزیں ہمارے اندر بے حسی بے غیرتی پیدا کر رہی. یہ انگریزوں کی چال تھی. آج ایسے کلپ بن گئے بالوں میں لگانے کے لیے کہ 10 دکانیں پھر کر جس لڑکی نے ایک کلپ خریدا ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو چھپا دے دوپٹے میں. سوچنے کی بات. وہ اس کلپ کو دکھانے کے لیے دوپٹہ سر سے اتار دے گی. ایک کلپ کے لیے دوپٹے اتر گئے. اور پھر یہاں لاکٹ جو بنے لاکٹوں کے لیے گلے سے بھی گئے. اور تعلیم ایسی اسکولوں میں کالجوں میں تعلیم ایسی دی جا رہی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزم ادب ہوتا تھا. ہر ہفتے اسکولوں کالجوں میں بچوں کو بچیوں کو سیرت رسول عربی پر تقریریں لکھ کے دی جاتی تھی. وہ تقریریں کرتے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری بر اعظم ایشیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاہور اس میں ڈانس کی کلاس شروع ہو چکی. یہ پرویز مشرف کے دور سے ہوا. ہیرا منڈی سے ماہر کنجریاں بلا کر انہیں وہاں پروفیسر اور لیکچرر مقرر کر دیا گیا. اب تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والی وہاں ڈانس سیکھتی ہیں. یہ صورتحال ہو چکی. امام الانبیاء کے غلاموں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی جب دولہا بنے تھے دلہن اور دولہا پہلی رات دنیا سو جائے اور وہ وضو کر کے مصلی پہ آ جائیں. یہ بتانا چاہتا ہوں رب کس طرح خوشی میں شریک ہوتا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم ایسا کرو تو میں حکم دے رہا ہوں میرے عرش پہ نئے سرے سے چراغاں کر دیا جائے. یہ چھوٹی سی بات نہیں. یہاں چراغاں ہوا ہے نا تو وہ شادی کیسی عظیم شادی ہوگی کہ بندہ شادی کر رہے چراغاں خدا کروا رہا. اللہ فرماتا ہے میرے عرش پر کن دلوں کے نقشے بدل دیے جائیں ڈیکوریشن کا انداز بدل دیا جائے نئی سیٹنگ کر دو میرے عرش پر فرشتوں. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیا ہونے والا؟ اللہ فرماتا ہونے والا نہیں ہو چکا ہے. زمین کی طرف دیکھو دو دولہا دلہن سارا کچھ بھول کر میری خاطر مصلی پہ آ گئے. انہوں نے آج جذبے اپنے میرے ہاتھ میں دے دیا. ان کی پیشانیاں میرے دروازے پہ جھک گئیں. مولا کیا خوش بخت جوڑا ہے کیا خوش نصیب جوڑا ہے کہ جس کی خوشی میں تو بھی شریک ہے. فرمایا فرشتوں صرف چراغاں نہیں کرنا ان کے لیے گفٹ بھیجنا ہے. مولا کیا کرے؟ آواز آتی ہے جنت میں جاؤ میری رحمت کی ایک چادر لاؤ میرے فضل کی جھالریں لگاؤ اور لے جاؤ زمین پر جہاں دونوں کھڑے ہیں اس ایک چادر میں دونوں کو لپیٹ دیا جائے. میں کہتا ہوں وہ کیا خوش بخت جوڑے ہوں گے کہ جن کے لیے عرش الہی سے چادریں اترتی ہیں.
اور جو ان چادروں میں لپٹ جاتے ہیں لوگ، اور رب کی عزت کی قسم ان کے پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر نہیں بنتے، کوئی میر علی شاہ بنتا ہے، کوئی غریب نواز بن جاتا۔ یہ اس طرح اولاد سیدھے راستے پہ چلتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی، ان کی ابھی عمر 6-7 سال کی تھی۔ محلے کی عورتیں ان کی والدہ کے پاس گئیں، کہنے لگی فرید کی ماں ہمیں ایک بات کا جواب دے، تیرا بچہ ہمارے بچوں جتنا ہے، عمر ایک ہی کنویں کا پانی پیتے ہیں، ایک ہی زمین کا اناج کھاتے ہیں، پھر اتنا فرق کیوں ہے کہ ہمارے بچے سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے ہیں، تیرے فرید کو جب دیکھو حضور پہ درود پڑھتا نظر آتا، دنیا سوتی ہے یہ مصلی پہ روتا، اتنا فرق کیوں ہے فرید کی ماں؟ آپ ہنس پڑی، فرمائے اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں، تھوڑی سی میری محنت بھی شامل، فرمائے میری محنت بھی شامل۔ انہوں نے کہا کیا محنت ہے؟ فرمانے لگی محلے کی عورتوں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے جتنا عرصہ فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ تنہا فرید کا کمال نہیں، یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ ہماری یہ آئیڈینٹی، ہماری یہ پہچان، ہماری یہ عظمتیں ہیں۔ تو ہم شیر تھے مگر ہمیں بکری اور بلی بنا دیا گیا، ہم بلند تھے ہمیں پست کر دیا گیا، ہم معزز تھے ہمیں ذلیل بنا دیا گیا، کیوں کہ تاجدار کائنات کے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ بے حسی کی چادر میں ہر کوئی شخص لپٹا ہوا نظر آتا اور آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا سو رہی ہے، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے لوگوں جس کے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ساری دنیا سو رہی ہے اور جب مریں گے تب جاگیں گے۔ وہ بیٹیاں جو آج صرف چھوٹا سا دوپٹہ ٹکڑا سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہتی ہیں ہمیں الجھن ہوتی ہے، سانس بند ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں میری بہن بیٹی غور کر، جب 22 گز لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر تجھے تاریک قبر میں ڈال دیا جائے گا، تیرا دم کتنا گھٹے گا؟ اس وقت کو یاد کرو، قبر ہمارے سامنے رکھو، قبر سے نظر نہ ہٹانے پاؤ، اپنی عاقبت کی فکر کرو۔ وہ پلٹ کے آ نہیں سکتی نا، ورنہ تمہیں بتاتی کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ قبریں چیخوں سے بری ہیں، قبریں عذاب سے بری ہیں، آگ سے بری ہیں، کیڑوں سے بری ہیں، بچھوؤں سے بری ہیں، مگر نظر نہیں آتا ہمیں۔ تو جنہیں آتا تھا انہوں نے خبریں دے دی، انہوں نے فرمایا بچو قبروں سے، کہ بڑے بڑے قبروں میں لیٹے ہوئے آج چیخ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، حل من احد من یذکر غربتنا، بہت سی قبروں میں وڈیرے امیر زادیاں، وہاں کا سکہ پاس کوئی نہیں تھا، وہاں کے لیے تیاری کوئی نہیں کر رکھی، بہت سے امیر زادیاں قبروں میں ہیں، اور آپ چیخ کے کہتے ہو دنیا والوں ہے کوئی جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ افسوس وہ حسن جس پر ناز تھا آج کیڑوں کی خوراک بن گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، وہ بال جس پر نہ جانے کتنے دیوانے لپکتے تھے وہ آج خاک میں خاک ہو گئے۔ ایک بزرگ چوک میں بیٹھے تھے، رو رہے تھے، کوئی پیجارو پہ جا رہا تھا، کوئی لینڈ کروزر پہ جا رہا تھا، کوئی 2D پہ جا رہا تھا، بڑی بڑی امیر زادیاں گزر رہی تھی، آذان ہو رہی تھی، نہ کسی کو خدا یاد نہ رسول یاد، وہ دیکھتے تھے نہ سب کی طرح روتے تھے۔ کسی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ وہ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، بندے معافی مانگنا نہیں چاہتے، اس کی رحمت توجہ کر رہی ہے زمین کی طرف کہ بندے جھک جائیں میں معاف کر دوں گا۔ کہا رو اس لیے رہا ہوں، دنیا غفلت میں ڈوبی، جس کے مجرم ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہے، یہ معافی مانگنا نہیں چاہتے، اس لیے رو رہا ہوں۔
اگلے دن اسی بزرگ کو کسی نے قبرستان میں روتے دیکھا، درمیان بیٹھا تھا، چیخو پکار رو رہا تھا. کسی نے کہا بزرگو عجیب آدمی ہے، آبادی میں بھی روتے ہیں اور ویرانے میں بھی، وہاں بھی روئے اور یہاں قبرستان میں بھی رو رہے ہیں، اب کیوں رو رہے ہیں؟ رو کر فرمانے لگے اب اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے، وہ معاف کر نہیں رہا. اب قبروں میں چیخو پکار ہے مولا معاف کر دے. اب بچھو ڈس رہے، آگ لگی ہے جسموں کو، اب کہتے ہیں معاف کر دے، وہ کہتے ہیں نہیں معاف کرتے. محلے محلے مسجدیں بنوائی تھیں، ممبروں پہ اپنے بندے بٹھائے تھے جو پیغام دیتے تھے تمہیں کہ وہاں پہنچنے سے پہلے جاگ جاؤ، زندگیاں بدلو، سیرت و کردار بدلو، مگر تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. کہا وہ وقت گزر گیا، اب صرف رونا رہ گیا. امام الانبیاء کے غلاموں، خدا کے لیے اس وقت تو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھا کر. قبر ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے، اور جن کے وہ سامنے رہتی ہے انہیں پھر ہر شے بھولی رہتی، انہیں ہر شے بھولی رہتی. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم امام الانبیاء کی سچی غلامی میں آئیں. یہ جو زندگیوں کو روگ لگے ہیں نا، گھروں میں پریشانیاں آئیں، پورے ملک پر نہیں پورے عالم اسلام پر ایک نحوست مسلط، اور زندگیاں اجیرن بن گئیں اور کتوں سے بدتر زندگی ہو گئی مسلمانوں کی. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم تاجدار کائنات کے سچے غلام نہیں رہے. ہماری مسجدوں کی چٹائیاں نمازیوں کا انتظار کرتی رہتی، الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہیں. ہماری بیٹیاں ناول پڑھتی، اخبار جہاں پڑھتی ہیں. کتنی ہے گھروں میں جنہوں نے کبھی مصطفیٰ کا قرآن پڑھا؟ یہ صورتحال ہو چکی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے حال میں، آپ کے زمانے میں حال یہ تھا کہ اذا کننا فقدنا الرجل فی الفجر والعشاء اسانا به الظن، کہ ہم جب کسی بندے کو دیکھتے نا کہ فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی اس نے، ہمیں شک ہوتا یہ منافق کہ وہ مسلمان اور فجر کی نماز چھوڑ دے، وہ مسلمان اور عشاء کی نماز نہ پڑھے. اب فرماتے ہیں ہم صحابہ کا حال یہ تھا جو 2 نمازیں چھوڑ دیتے، ہم اسے منافق سمجھتے تھے. وہ آج ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں کافر سمجھتے کہ ہم تو 5 چھوڑ بیٹھے. کیا رشتہ رہ گیا رب اور رسول کے ساتھ؟ ادھر سجدوں کا وقت ہے اور ادھر ہمارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. ادھر جمعے کی نماز کا وقت ہے، ادھر گراؤنڈ میں جا کر دیکھ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. ادھر عشاء کی نماز کا وقت ہے، ہماری بہو بیٹیاں ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈرامے کی قسطیں دیکھ رہی ہیں. ہر طرف ایک غفلت کی چادر تنی. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے. یہ یاد رکھیے، صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا اتہلک القریۃ وفیہا الصالحون یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا بستیاں اور آبادیاں اور ملک ویران ہو سکتے ہیں اس حال میں بھی کہ وہاں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں؟ جس طرح آج ہمارا یہ تصور ہے نا کہ جی اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں اس لیے ہم ہلاک نہیں ہوں گے، لیکن امام الانبیاء نے بتایا کہ پھر بھی ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر آبادیوں میں بستیوں میں رب رب کرنے والے بھی ہوں تو کیا پھر بھی بستیوں پہ عذاب آتا؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں، ہلاک ہو جاتی ہیں بستیاں، برباد کر دی جاتی ہیں. آقا کیوں؟ فرمایا بسکوتہم وتہاونہم، لوگوں کی بے حسی اور بے غیرتی کی وجہ سے اور چپ سادھ لینے کی وجہ سے، کہ جب وہ شریعت کے قانون ٹوٹتے دیکھتے ہیں اور چپ سادھ لیتے ہیں. جب عالم کفر میں بنی ہوئی فلمیں اور ان کی تصویریں مسلمان ملک میں ان کی روڈوں پہ لٹکا دی جاتی اور دنیا چپ سادھ لیتی، جب بڑے بڑے چوکوں میں کنجریوں کی تصویریں لٹکا دی جائیں اور کوئی بولنے والا نہ ہو. اس وقت ممبر خاموش ہیں، خانقاہیں خاموش، تاجدار کائنات کی امت اجتماعی طور پر دوزخ کی طرف جا رہی ہے. دنیا عذاب الہی کو دعوت دے رہی ہے، مگر ہمارے پیروں اور مولویوں نے اپنے منہ میں دہی جما رکھی. کیوں نہیں قوم کو اس طرف لاتے کہ تاجدار کائنات کی امت تم جہنم کی طرف جا رہی ہو، تم رب کے غضب کو دعوت دے رہی ہو، اس سے پہلے کہ اس کا کوڑا برسے اور تم مٹا دیے جاؤ، جھکنا سیکھو.
کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیلاب کی نظر ہوئے علاقے پورا پورا شہر صفحہ ہستی سے مٹا ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان علاقوں میں کیا میلاد کے جلوس نہیں نکلے تھے؟ ان علاقوں میں کیا مسجدیں نہیں تھیں؟ کیا وہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں رہا تھا؟ وہاں محفل میلاد ہوتی تھی، محفل نعت ہوتی تھی، مسجدوں میں سجدے بھی ہو رہے تھے، مگر پھر سجدوں والوں سمیت ہر شے مٹا دی گئی۔ یہی خبر میرے رسول نے دی ہے، اذا کثر الخبث، دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا، جب حضرت زینب نے حضور سے سوال کیا، حضور کی زوجہ نے، یا رسول اللہ نہلکو وفینا الصالحون، یا رسول اللہ آقا ہم میں نیک لوگ ہوں اور پھر بھی ہم مٹ سکتے ہیں اور عذاب آ سکتا ہے؟ فرمایا آ سکتا ہے۔ اذا کثر الخبث، حضور نے فرمایا جب بے غیرتی غیرت سے بڑھ جائے گی، جب بے حیائی حیا سے بڑھ جائے گی، تو پھر تم میں نیک لوگ موجود ہوں گے مگر ہر شے مٹا دی جائے گی۔ تو صرف خوش عقیدت جو ہے نا، خوش عقیدت نہ رہیں، بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جن قوموں کو ملیہ میٹ کیا، تباہ و برباد کیا، ان کی جو کہانیاں اللہ رب العزت نے سچی کہانیاں سچی کتاب میں بیان کی، انہیں پڑھے غور سے اور سنیں کہ وہ قومیں کیوں برباد کر دی گئی۔ ہمارے نیچے سے اوپر تک ظلم ہو رہا ہے، ایک چپڑاسی سے لے کر ہمارے صدر تک ہر کوئی حرام خور ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ جس کے ہاتھ میں جنگل کا قانون ہے، جو آتا ہے وہ اس کو دبا جاتا ہے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے امام الانبیاء کے غلام، اور اگر حکمران عادل ہوں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا قانون نافذ، ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، بالکل ان پڑھ بندہ تھا، آبادی میں آیا کبھی نہیں تھا، جنگل میں رہتا تھا، اس نے دیکھا اچانک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا، وہ رو پڑا اچانک، کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، کیوں رویا ہے تو؟ اس نے کہا لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، کہ جب تک وہ عادل حکمران تھا جنگل کے درندوں کو بھی جرأت نہیں تھی بھیڑیوں پہ ظلم، بکریوں پہ ظلم کر سکے۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے وہ عادل چلا گیا جو جنگل میں بھی ظلم شروع ہو گیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، جاہل ہو کر کیسی بات کر رہا ہے۔ جب وہاں شہر میں بندہ بھیجا، انہوں نے خبر دی حضرت عمر بن عبدالعزیز آج فوت ہو گئے۔ اگر با کردار حکمران تخت پہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم، ان کی برکتیں جنگل تک پھیل جاتی ہیں اور ان کا روب جنگل تک ہوتا ہے۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ملک کو کھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت امام الانبیاء کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار کائنات نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ارشد محمود مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے بھائی تمام افراد خانہ، بہو بیٹیوں سمیت سب، اللہ رب العزت نے انہیں یہ توفیق عطا کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو حضرات یہاں تشریف لائے وہ اسی پاکیزہ رسم کو رواج دیں گے، اور اپنی اپنی شادیوں پہ بجائے ڈھولک کے، بجائے انڈیا کی فلمیں اور گانے چلانے کے، وہ تاجدار کائنات کے میلاد اور ذکر کی محفلیں بپا کریں، اور پھر دیکھیں کہ اس کی چھاؤں میں انشاءاللہ زندگی پوری گزرے گی، اور اس کی برکتیں دنیا میں نہیں قبر میں بھی اور حشر میں بھی نصیب ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک ان بھائیوں کو سلامت رکھے اور تاجدار کائنات کے دین پر ہمیں کما حق کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر محترم صابری صاحب، اپنے بھائی غلام مرتضیٰ صاحب، محمد رضا صاحب، ان تمام کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس مجلس کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی ارشد محمود کی اس نئی زندگی کو اپنی برکتوں سے معمور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔